اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے مختصراً عرض کر دوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے اور جو اس کی موٹی موٹی باتیں ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں۔ صفات کا جو بیان شروع ہوا تھا تو صفات کے بیان کو شروع کرتے ہی صفات کی دو قسمیں بیان کی گئی۔ یاد آ گئی آپ کو دونوں قسمیں؟ جی ہے یاد؟ سب سے پہلے جو صفات کی قسمیں بیان کی گئی تھی وہ کون کون سی تھی؟ ساتھ بتائیے تاکہ کچھ۔ صفات کی شروع میں دو قسمیں بیان کی گئی، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ پڑھانا آپ نے، ان کو ذہن نشین کریں۔ صفات کی سب سے پہلے دو قسمیں بیان کی گئی، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ کیا ہے، صفات عارضہ کیا ہے، وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو حرف میں ہر حال میں پائی جائے، یعنی اس حرف کے اندر اگر وہ صفت نہیں پائی گئی تو وہ حرف ہی باقی نہ رہے۔ اور صفات عارضہ وہ صفات ہیں کہ جو حرف میں ہر حال میں نہ پائی جائے، یعنی اگر کسی وجہ سے وہ صفت اس حرف کے اندر نہیں پائی گئی تو حرف تو وہی باقی رہے لیکن اس کا حسن و زینت ختم ہو جائے۔ بہرحال یہ سب آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس کو ریوائز کر لیجئے آپ حضرات۔ صفات کی دو قسمیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ پھر صفات لازمہ آپ نے پڑھی کتنی تھی؟ صفات لازمہ 17، ٹھیک ہے۔ پھر صفات لازمہ کی دو قسمیں، کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، متضادہ، غیر متضادہ۔ صفات متضادہ وہ صفات ہیں جن کے قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو، اور صفات متضادہ کتنی ہیں؟ 10 ہیں، جن کے 5 جوڑے ہیں۔ صفات متضادہ 10 ہیں اور صفات غیر متضادہ 7 ہیں، تو اس طرح سے ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ یہ 17۔ صفات لازمہ 17 ہے نا، تو پھر صفات لازمہ کی دو قسمیں بنی، متضادہ، غیر متضادہ، لہذا وہ 17 صفات جو لازمہ ہیں، جو صفات لازمہ کی تقسیم ہو گئی تو ان کے اندر وہ بھی تقسیم ہو گئی، متضادہ 10 ہوئی اور غیر متضادہ کتنی ہوئی؟ 7 ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ صفات متضادہ یا غیر متضادہ، صفات لازمہ کی قسمیں ہیں متضادہ اور غیر متضادہ، ٹھیک ہے۔ اب صفات متضادہ ہو یا غیر متضادہ، اس کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، صفات ممیزہ، صفات مشترکہ۔ یہ صفات کی صفات متضادہ ہو یا غیر متضادہ ہو، ان کی دو قسمیں، صفات ممیزہ اور صفات مشترکہ۔ صفات ممیزہ وہ صفات ہیں کہ جو ایک مخرج کے 2 یا 3 حرفوں کو الگ الگ کرنے کے لیے صفات ممیزہ ہوتی ہے، یعنی ایک مخرج کے 2 یا 3 حرفوں کا جن سے الگ الگ ہونا، جدا ہونا معلوم ہو، وہ صفات ممیزہ ہے۔ اور صفات مشترکہ وہ ہے کہ جو ایک مخرج کے تمام حرفوں میں پائی جائے، مشترک ہو، وہ مشترکہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا۔ اب ایک حرف دوسرے حرف سے کتنے طریقوں سے ممتاز ہوتا ہے؟ 4 طریقوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ نمبر 1 صرف مخرج سے، یا آپ پڑھ چکے ہیں، صرف مخرج سے۔ نمبر 2 صرف صفت سے، اس کو بھی تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 3 مخرج اور صفت دونوں سے۔
اور نمبر 4 ما قبل کی حرکت سے. صرف مخرج سے ایک حرف دوسرے حرف سے کتنے طریقوں سے ممتاز ہوتا ہے؟ 4. صرف مخرج سے. نمبر 2 صرف صفت سے. نمبر 3 مخرج اور صفت دونوں سے. نمبر 4 ما قبل کی حرکت سے. صرف مخرج سے یہ آپ پڑھ چکے ہیں، صرف صفت سے یہ آپ پڑھ چکے ہیں، مخرج اور صفت دونوں سے اور ما قبل کی حرکت سے. اس کو آج پڑھ لیتے ہیں، یہ آج کا ہمارا سبق ہے. چلیے دھیان سے توجہ سے سنیے گا اور کتاب کے اندر پڑھتے ہیں. کتاب کی عبارت کے ساتھ تیسرے اور چوتھے طریقے کو سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں تیسرا طریقہ، مخرج اور صفت دونوں کے ذریعے جدائی. صرف مخرج سے کس طرح جدائی ہوگی وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور صرف صفت سے کس طرح جدائی ہوگی وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب یہاں تیسرا طریقہ، مخرج اور صفت دونوں کے ذریعے سے جدائی کس طرح ہوتی ہے. تو خلیل اور سیبویہ کے مذہب کے مطابق ضاد، فا، قاف، کاف، لام، نون، را، یہ 7 حروف ہیں. یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ ان کا کوئی ہم مخرج نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ پس ان میں ہر ایک دوسرے سے مخرج اور صفت دونوں کے ذریعے ممتاز ہے. ایک تو وہ حروف ہیں کہ جن کے مخرج ایک ہے، جیسے ابھی آپ نے تفصیل سے پڑھا تا، دال، طا، ایک مخرج ہے. زبان کے نوک ثنا علیہ کی جڑ، سا، زال، سا، زال، ظا، ایک مخرج ہے تینوں حرفوں کا. زبان کے نوک ثنا علیہ کا کنارہ. زا، سین، صاد، ایک ہی مخرج ہے. زبان کے نوک ثنا سفلیٰ کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیہ سے. جیم، شین، یا، ایک مخرج ہے. زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. عین، حا، وسط حلق، ایک مخرج ہے. غین، خا، ادنائے حلق، ایک مخرج ہے. حمزہ، ہا، اقصائے حلق، ایک مخرج. تو یہ حروف ایسے ہیں کہ ان کے مخرج ایک ہیں، تو نکلنے کی جگہ ایک ہے. تو ان میں جدائی کس طرح سے کی جائے گی؟ صفات کے ذریعے سے. تفصیل سے بتایا جا چکا آپ کو. ٹھیک ہے؟ باقی یہ 7 حروف جو آپ کے سامنے ہیں، ضاد، فا، قاف، کاف، لام، نون، را، یہ ایسے حروف ہیں کہ ان کا کوئی ہم مخرج نہیں ہے. ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، یہ کسی دوسرے حرف کا مخرج نہیں ہے. فا، ثنا علیہ کا کنارہ، نیچے کا ہونٹ کا تری والا حصہ، کسی دوسرے حرف کا مخرج نہیں ہے. بہرحال یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ ان کا کوئی ہم مخرج نہیں ہے. تو لہذا ان میں جدائی مخرج سے بھی ہوئی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو ضاد کا مخرج ہے وہ فا کا نہیں ہے، کسی اور حرف کا نہیں ہے. جب کسی اور حرف کا مخرج نہیں ہے تو جدائی مخرج سے ہوئی نا. اسی طرح سے فا کا مخرج ثنا علیہ کا کنارہ اور نیچے کا ہونٹ کا تری والا حصہ، یہ فا کا مخرج ہے، اور یہ فا کا مخرج ہے، کسی اور حرف کا مخرج نہیں ہے. تو لہذا جدائی مخرج سے ہوئی. تو یہ جو 7 حروف ہیں ان کا جو مخرج ہے وہ کسی دوسرے حرف کا مخرج نہیں ہے. تو اس لیے ان میں جدائی مخرج سے بھی ہوئی اور صفات سے بھی ہوئی. صفات سے اس طرح ہوئی کہ ضاد کے اندر جو صفات ہیں وہ فا کے اندر نہیں ہے، اور فا کے اندر جو ہے وہ ضاد کے اندر نہیں ہے. تو اس طرح سے آپس میں ان کے اندر جدائی صفات سے بھی. جو تیسرا طریقہ ہے کہ مخرج اور صفت دونوں کے ذریعے سے جدائی، دونوں کے ذریعے سے ان کو ممتاز اور الگ الگ کیا جاتا ہے. یہ 7 حروف ایسے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ چوتھا طریقہ ما قبل کی حرکت سے جدائی. ما قبل کی جو اس حرف سے پہلے جو حرکت ہے اس حرکت کے ذریعے سے جدائی. الف، واو مدہ، یا مدہ، یہ 3 حروف ایسے ہیں جن میں امتیاز 2 طریقے سے ہے. نمبر 1 مخرج سے،
یہ پہلے طریقے میں آ چکا ہے، صرف مخرج سے پہلے طریقے میں آ چکا ہے۔ نمبر 2 ما قبل کی حرکت سے، اسے یہاں بتاتے ہیں۔ پس الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے، اس لیے اس کو ادا کرتے وقت منہ کھلتا ہے۔ تو ما قبل کی حرکت سے جدائی ہو گئی کہ الف سے پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے، اس لیے اس کو ادا کرتے وقت منہ کھلتا ہے، با، ٹھیک ہے، با الف زبر با، تا، تو ما قبل کی حرکت سے جدائی۔ اور واو مدہ سے پہلے پیش، اس لیے اس کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹ گول ہوتے ہیں، جو، جو، جیم واو پیش جو، دونوں ہونٹ گول ہو رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس لیے واو مدہ سے پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے؟ پیش، تو ما قبل کی حرکت سے جدائی۔ الف سے پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے؟ زبر، اور واو مدہ سے پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے؟ پیش۔ تو جب اس کے اوپر پیش آئے گا تو اس کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹ کیا ہوں گے؟ گول ہوں گے، اور یا مدہ سے پہلے زیر ہوتا ہے، اس لیے اس کو ادا کرتے وقت منہ میں پستی ہوتی ہے، پستی، ای، حمزہ یا زیر ای، ای، تو یا سے پہلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ سے پہلے زیر، تو یہ ما قبل کی حرکت سے جدائی، ما قبل کی حرکت سے جدائی۔ تو یہ ہوئی 4 طریقے۔ ایک حرف دوسرے حرف سے کتنے طریقوں سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے؟ 4 طریقوں سے، صرف مخرج سے، صرف صفت سے، اور 3 مخرج اور صفت دونوں سے، اور ما قبل کی حرکت سے۔ یہ چاروں طریقے آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا ایک جیسی آواز والے حرفوں میں امتیاز۔ بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کی ایک جیسی آواز بن جاتی ہے، لہذا ان کی ایک جیسی آواز نہیں بننے دینی، ان کے اندر امتیاز کرنا ہے۔ وہ حروف کون کون سے ہیں؟ ایک جیسی آواز والے حروف یہ ہیں: ث، سین، ذال، ز، صاد، سین، ضاد، ظا۔ یہ حروف ایسے ہیں کہ ان کے اندر امتیاز کرنا ہے، عام طور سے ان کے اندر فرق نہیں کیا جاتا، ان کے اندر جدائی نہیں کی جاتی، ان کو ایک جیسی آواز ان کی نکالی جاتی ہے۔ اگر ان کی ایک جیسی آواز نکالی جائے گی، ان کے اندر امتیاز اور فرق نہیں کیا جائے گا، ان کے صفات کا، ان کے مخرج کا اگر خیال نہیں کیا جائے گا تو ان کی آواز بالکل ایک جیسی بن جائے گی، اور جب آواز ایک جیسی بنے گی تو یہ لہنے جلی غلطیاں بن جائے گی۔ تو ان کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے سا اور سین، سا، سین، ان کے اندر امتیاز کرنا ہے۔ سا کا جو مخرج ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ کہاں سے ادا کرنا ہے سا کو۔ سین کا جو مخرج ہے اس کا پورا پورا خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح سے لال اور زا، لال اور زا، اگر ان کے مخرج کا، ان کی صفات کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو یہ ایک جیسے بن جائیں گے۔ صراط الذین، الذین، ذال کے مخرج کا، ذال کی صفات کا خیال رکھا جائے گا، اور اگر اس کے مخرج کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر کیا پڑھیں گے؟ صراط الذین، اور عام طور سے اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔ صاد، سین، ضاد، ظا، یہ حروف ایسے ہیں کہ ان کی ایک جیسی آواز ہوتی ہے، لہذا ان کے اندر امتیاز کرنا ہے۔ یہ عام غلطی پائی جاتی ہے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر غلطی کی جاتی ہے، ان کے اندر فرق نہیں کیا جاتا، اور وہ غلطی اس وجہ سے ہوتی ہے یا تو ان کے مخارج معلوم نہیں، یا ان کی صفات معلوم نہیں۔ تو اس لیے مخارج کا جاننا بھی ضروری ہے، صفات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر ہمیں مخارج بھی معلوم ہوں گے، صفات بھی معلوم ہوں گی، تو پھر ان کے اندر امتیاز کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں صاحب کتاب، ایک جیسی آواز والے حروف یہ ہیں: ث، سین، ذال،
ز، صاد، سین، ضاد اور ضا۔ پس سا، سین اور لال زا میں سین اور زا کو ادا کرتے وقت صفت صفیر کا، اور صاد سین میں صاد کو ادا کرتے وقت صفت استعلا کا خاص خیال رکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کیا بتایا؟ سا، سین، یہ سا اور سین، لال اور زا۔ دیکھیں سین میں جو صفت پائی جاتی ہے صفیر، اور زا میں بھی صفیر پائی جاتی ہے۔ سا کا مخرج، لال کا مخرج ایک، سین کا مخرج، زا کا مخرج ایک، ٹھیک ہے؟ تو سا اور سین میں، لال اور زا میں ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ سین کو ادا کرتے وقت صفت صفیر کو ادا کرنا ہے۔ اگر سین کو ادا کرتے وقت صفت صفیر کا خیال نہیں کیا گیا تو پھر سا بن جائے گا، اور اگر سا کو ادا کرتے وقت صفت صفیر ادا کی گئی تو سین بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اسی طرح سے لال اور زا میں، کہ لال میں اگر صفت صفیر ادا کر دی تو زا بن جائے گا، تو یہاں پر بتلایا کہ سا، سین اور لال زا میں سین اور زا کو ادا کرتے وقت صفت صفیر کا، اور صاد اور سین میں صاد کو ادا کرتے وقت صفت استعلا کا خاص خیال رکھنا ہے۔ صاد میں کیا ہے؟ صفت استعلا، یعنی پر کرتے ہیں نا صاد کو، آپ نے اصول تجوید حصہ اول کے اندر بھی پڑھا ہے، اور یہاں صفات کے بیان میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ صاد کے اندر صفت استعلا ہے، سین کے اندر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ صاد کے اندر صفت استعلا ہے، سین کے اندر نہیں ہے، تو صاد کو ادا کرتے وقت صفت استعلا کا خیال رکھا جائے گا۔ اگر صفت استعلا کا خیال نہیں رکھا گیا تو پھر سین بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ایک جیسی آواز بن جائے گی، زا سین، سا سین، سا لال۔ ان میں اگر جو سین اور زا میں صفت صفیر کا خیال نہیں رکھا گیا تو ایک جیسی آواز بن جائے گی۔ صاد اور سین کو ادا کرتے وقت صاد کے اندر صفت استعلا کا خیال نہیں رکھا گیا تو سین بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ضاد، ضا، بھائی ضاد اور ضا، ضا کو بھی پر کرنا ہے، ضاد کو بھی پر کرنا ہے۔ ان دونوں حرفوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے، دونوں کا مخرج الگ الگ ہے نا۔ ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، اور ضا کا مخرج زبان کے نوک ثنا علیا کا کنارہ۔ اب ان کی آواز بھی ایک جیسی نہیں ہونے دینی، ان کی جو صفت ہے، دیکھیے ان دونوں حرفوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے، اور ضاد میں ایک صفت استطالہ بھی زائد ہے۔ مخرج تو الگ الگ ہے ہی، مخرج کو جب الگ الگ پڑھیں گے، ضاد کا جو مخرج ہے اس کو وہاں سے ادا کریں گے، ضا کا مخرج جو ہے اس کو وہاں سے ادا کریں گے، تو اس کے اندر امتیاز ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ضاد کے اندر ایک صفت جو ہے جو غیر متضادہ میں سے مستطیل، استطالت، لمبا کرنا، تو جب ضاد کے اندر صفت استطالت کو ادا کریں گے تو اس صفت کے ذریعے سے بھی ممتاز ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ان دونوں حرفوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے، اور ضاد میں ایک صفت استطالہ بھی ہے، زائد ہے، مگر چونکہ استطالت کے علاوہ باقی صفات میں دونوں مشترک ہیں، اس لیے یہ ایک جیسے آواز والے ہو گئے۔ بھائی صرف ایک صفت ہے متضادہ کی، غیر متضادہ کی، ضاد کے اندر استطالت، اس کا خاص خیال رکھنا پڑے گا، اور وہ اس وجہ سے کہ اس صفت کے علاوہ باقی تمام صفات کے اندر دونوں مشترک ہیں، ضاد اور ضاد، ٹھیک ہے نا؟ تو اس صفت سے، مخرج سے تو ان کے اندر امتیاز کیا ہی جائے گا، لیکن صفت استطالت کے ذریعے سے بھی اس کے اندر امتیاز کیا جائے گا۔ ضاد کے اندر ان دونوں حرف کا مخرج بھی الگ ہے، اور ضاد میں ایک صفت استطالت بھی ہے جو زائد ہے، مگر چونکہ استطالت کے علاوہ باقی صفات میں دونوں مشترک ہیں، اس لیے ایک جیسی آواز والے ہو گئے۔
پس ضاد کو ضاد سے ممتاز اور جدا کرنے میں مخرج اور صفت استطالت کی خاص رعایت رکھنی چاہیے۔ ضاد کو جب مخرج اور صفت کی پوری رعایت سے ادا کرتے ہیں تو اس کی آواز کچھ ضا کے مشابہ ہوتی ہے، نہ کہ خالص ضا کے۔ ضاد ایک مستقل حرف ہے، نہ یہ ضا ہے، نہ دال، نہ ضاد، نہ دواد، نہ زواد اور نہ زواد۔ اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، اس لیے کسی معتبر استاد سے اس کی مشق کر لینی چاہیے۔ یہ ہم آپ کو اصول التجوید حصہ اول کے اندر بھی بہت تفصیل سے اس کی مشق کرائی جا چکی ہے، اور اس کے اندر بھی جہاں اس کا صفات کا بیان آیا تھا وہاں اس کی تفصیل سے بیان اس کی مشق کرائی جا چکی ہے، اور بار بار یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ حرف ایسا ہے کہ اس کا خالص جو مخرج ہے اس مخرج سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے اندر عام غلطی کی جاتی ہے، کوئی اس کو زواد پڑھتا ہے، کوئی دواد پڑھتا ہے، کوئی اس کو جو ہے زواد پڑھ دیتا ہے۔ تو اس کا جو مخرج ہے، اس کی جو صفات ہے، جب ان کے مطابق اس کو پڑھیں گے تو یہ مخرج صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تنبیہ بھی پڑھ لیجئے۔ تنبیہ میں کیا ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر آگے صفات عارضہ کا بیان ہے، صفات عارضہ کا بیان شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تنبیہ کے اندر کچھ حروف ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ادا کرتے وقت کس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، حمزہ میں صفت شدت کی وجہ سے سختی ہے، اس لیے اس کو خوب مضبوطی سے ادا کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ناف بھی ہل جائے۔ یعنی مضبوطی سختی تو ہے، لیکن اتنی بھی سختی نہیں کہ کودنے لگے اور ناف بھی ہل جائے۔ ناف سے حرفوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ائتونی اگر کودنے لگے اس کو ائتونی، ناف بھی نہ ہل جائے، تو خاص خیال رکھنا، سختی ضرور ہے لیکن اتنی بھی سختی نہیں ہے کہ ناف تک اس کا اثر پہنچ جائے۔ نمبر 2، فا اور ہا حروف اضعاف ہیں، یہ اضعاف حروف میں سے ہیں، فا اور ہا دونوں کو نرمی سے ادا کریں، مگر اتنی زیادہ نرمی نہ ہو کہ فا واو کی طرح ہو جائے اور ہا حمزہ مسہلہ کی طرح ہو جائے، اور نہ فا میں زیادہ ہوا نکالیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر بہت زیادہ نرمی کریں گے فا کو ادا کرتے وقت تو واو کا شائبہ پیدا ہو جائے گا، اور ہا کو اگر ہا کے اندر بہت زیادہ نرمی کریں گے تو حمزہ مسہلہ جس کے اندر تصحیل ہوتی ہے اس کا شائبہ پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 3، عین اور ہا کے ادا کرتے وقت اتنا زور نہ لگائیں کہ گلا گھٹ جائے، یعنی بہت سے لوگ ادا کرتے ہیں تو اتنا زیادہ نہیں کرنا ہے کہ گلا گھٹ جائے، بلکہ جو صحیح طریقہ ہے اس طرح سے، کیونکہ ایسا کرنے سے آواز بری ہو جاتی ہے اور ان میں نرمی اور عمدگی نہیں رہتی ہے۔ آگے ضاد کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ آپ کو بہت مرتبہ بتایا جا چکا ہے، باقی آپ پڑھ لیجئے گا اس کو۔ ٹھیک ہے؟ اب آگے صفات عارضہ کا بیان ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر شروع کریں گے۔ بس کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔